اسلامی معاشرہ اور مخلوط تعلیم کا نظام۔ اسلامی معاشرہ صرف عبادات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے، جس میں عقیدہ، اخلاق، خاندانی نظام اور سماجی اقدار سب شامل ہیں۔ اسلام انسان کی ظاہری ترقی کے ساتھ اس کی اخلاقی اور روحانی حفاظت کو بھی ضروری سمجھتا ہے۔ اسی تناظر میں تعلیم کا نظام اسلامی معاشرے کی بنیادوں میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ تعلیم اسلام میں مرد اور عورت دونوں کے لیے فرض قرار دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی ترغیب دی اور خواتین کو بھی علم سیکھنے کا حق دیا۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ صحابیات علم، فقہ، حدیث میں نمایاں مقام رکھتی تھیں، لیکن یہ سب ایک ایسے ماحول میں تھا جہاں حیا، پردہ اور حدود کا مکمل لحاظ رکھا جاتا تھا۔ مخلوط تعلیم کا تصور جدید مغربی معاشروں سے آیا، جہاں تعلیم کو محض دنیاوی کامیابی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس نظام میں لڑکے اور لڑکیاں بغیر کسی واضح اخلاقی حدود کے ایک ہی ماحول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بظاہر یہ نظام سہولت اور مساوات کا دعویٰ کرتا ہے، مگر اس کے سماجی اثرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی نقطہ نظر سے مرد اور عورت کی فطرت ایک جیسی نہیں، دونوں کے جذبات، ذمہ داریاں اور سماجی کردار مختلف ہیں۔ اسلام ان اختلافات کو تسلیم کرتا ہے اور اسی بنیاد پر زندگی کے اصول مرتب کرتا ہے۔ مخلوط تعلیم کا نظام ان فطری فرقوں کو نظر انداز کر کے ایسے حالات پیدا کرتا ہے جہاں توجہ تعلیم سے ہٹ کر جذباتی کشمکش کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوط تعلیمی اداروں میں بے حیائی، آزادانہ میل جول اور غیر ضروری تعلقات عام ہو چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اخلاقی بگاڑ، وقت کا ضیاع اور ذہنی انتشار بڑھ رہا ہے۔ بہت سے طلباء اپنی اصل تعلیمی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے بجائے ایسے معاملات میں الجھ جاتے ہیں جو ان کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اسلامی معاشرہ عورت کی عزت اور تحفظ کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ پردہ صرف لباس کا نام نہیں، بلکہ رویے، نگاہ اور گفتگو کی پاکیزگی کا نام ہے۔ مخلوط تعلیم کے ماحول میں ان اسلامی اقدار پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر نوجوان عمر میں جب جذبات عروج پر ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ اسلام عورت کو تعلیم سے روکنے کا قائل نہیں۔ مسئلہ تعلیم نہیں، ماحول کا ہے۔ اگر لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ تعلیمی نظام ہو یا کم از کم اسلامی حدود کا سختی سے نفاذ ہو، تو تعلیم زیادہ مؤثر اور بامقصد بن سکتی ہے۔ کئی مسلم ممالک اور ادارے اس ماڈل کو کامیابی سے اپنا چکے ہیں۔ اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا تعلیمی نظام تشکیل دے جو جدید علم کے تقاضوں کو بھی پورا کرے اور اسلامی اقدار کی حفاظت بھی کرے۔ ایسا نظام جہاں علم کے ساتھ کردار سازی ہو، جہاں کامیابی کا معیار صرف ڈگری نہ ہو بلکہ اخلاق، حیا اور ذمہ داری بھی ہو۔ آخر میں یہ کہنا بجا ہے کہ مخلوط تعلیم کا نظام اسلامی معاشرتی ڈھانچے سے ہم آہنگ نہیں۔ ایک مضبوط اور باوقار اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم کو ایسے ماحول میں فروغ دیا جائے جو نسل نو کی فکری، اخلاقی اور روحانی تربیت کا ضامن ہو، کیونکہ قوموں کی تعمیر صرف تعلیمی عمارتوں سے نہیں بلکہ صالح کرداروں سے ہوتی ہے۔